जय हिंद जय भारत। मैं फातिमा निखत आपका स्वागत करती हूं BTS न्यूज़ चैनल में। हर पल की खबर आप तक। आइए देखते हैं आज के समाचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी हसन नगर महमूद नगर की जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है। आज माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो इज्तिमाई शादियों का गुज़िश्ता 10 साल से एहतमाम किया जा रहा था, पिछले साल करोना वायरस की वबा की जानिब से इसको रोका गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल फिर इस खैर के काम का आगाज़ किया गया है। हर साल की तरह जुल्हज्जा के महीने के आखिरी हफ्ते में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। बरोज़ इतवार और महीना अगस्त का है 1 तारीख़ को और चाँद की 21 जुल्हज्जा है। तो जो भी इस्तेताअत ना रखते हो, सहूलत ना हो, वैसे माँ बाप से एक गुजारिश की जाती है हमारी कमेटी की जानिब से, वो आपस में अपने रिश्ते तय कर लेकर कमेटी में रुजू हो जाए और दरख्वास्त लेने की आखिरी तारीख़ जून 20 तारीख़ तक है। और इस खैर के काम में अहले हज़रात जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो माली ताउन के ज़रिए से, जो सामान के ज़रिए से, जिस तरीक़े से भी ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस खैर काम को बड़े ही अखलाक़ के साथ हम ये काम किया जा रहा है। और इसके अंदर जो भी ताउन कर रहे हैं, हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, उन सब को हमारी कमेटी के जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस खैर के काम को अगर इसी तरीक़े से हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे तो इस खैर के काम को हम और भी आगे तक लेके जाएंगे और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ये काम ऐसा है, एक 4 आदमी मिलकर अगर कोई काम करते हैं तो उस काम को बड़े आसानी के साथ होता है, इसलिए इस काम को हम अंजाम दे रहे हैं। और ये काम इसी तरीक़े से हर महल्ले में हर कोई एक 4-5 आदमी मिलकर अगर इस खैर के काम को अगर करते जाएंगे तो काफ़ी सहूलत होते जाएंगे। माँ बाप पे जो बोझ बना रहा है इस माहौल में, वो काफ़ी सहूलत हो सकती है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अभी हाल ही में जो वाक़या सुने हैं, आज पूरी दुनिया में ये वायरल चल रहा है कि ख़ुदकुशी कर लिए। इसकी वजूहत ये है, कुछ गुस्से के ताल्लुक़ से भी हो सकता है या मजबूरी की वजह से हो सकता है, कुछ टार्चर की वजह से भी हो सकता है। तो ये जहाँ भी ये वाक़या होता है, उस महल्ले के जिस महल्ले में भी ये काम होता है, उस महल्ले के जितने भी अफराद रहते हैं उन सब की ज़िम्मेदारी बनती है ये। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो भी महल्ले में ऐसे कुछ काम होते हैं तो हमारी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि चलो वहाँ पर ये काम हो रहा है, हमको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। हमारी भी जिस महल्ले में रहते हैं, महल्ले के अच्छे काम में, बुरे काम में जो भी होता है, हर एक को जो है ना उस पर नज़र रखना चाहिए और हम भी उस पर जो है ना उस चीज़ को गौर से जो है ना जहाँ तक हो सके उस पर पहल करना चाहिए। तो अगर इसी तरीक़े से अगर ये सुसाइड होते रहेंगे तो ये माशरा, हमारा जो माशरा है वो बहुत ही बिगड़ते जाता है। तो हमारे कौम पे जो है ना एक बदनामी का दाग होता है। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ जो भी नौजवान इस मैसेज को देख रहे हैं, वो लोग भी जो है ना, जो भी महल्ले में जो भी काम होता है उस पर गौर करिए, उस पर हमारी भी एक ज़िम्मेदारी बनकर उस काम को अंजाम दीजिए। तो दहेज का मसला है, इन दहेज के मसलों से ही जो है ना कई ऐसे लड़कियां हैं जो शादी के लायक होकर भी जो है रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन ये दहेज के वजह से जो है ना बच्चियां घरों में बैठे हुए हैं। अगर जो बच्ची घर में बैठी है, वहाँ के आसपास के जितने भी नौजवान हैं उन पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि उन लोग भी जो है ना इसको देखना चाहिए। और ये जो दहेज है ये माँ बाप पे बहुत बड़ा बोझ है, इसको अगर कम करना है तो दहेज ना लें, बड़ी मेहरबानी होगी। वो नौजवान से मैं अपील करता हूँ, इसलिए कि आप अगर जो है ना शादी एक मर्द आदमी रहकर कमा के जो है ना अगर लड़की वालों से पूछते हैं तो अब अंदाज़ा लगाइए माँ बाप रहकर उनके 4-5 बच्चियाँ हैं तो उन पर क्या बीतती है। इस वजह से जो है ना बच्चियाँ बैठे हुए, मेरे भाइयों, मुस्लिम माशरा बिगड़ते जा रहा है। लिहाजा आप लोग दहेज के पीछे मत जाइए। अब जहाँ तक हो सके, अब जो भी रिश्ता करना चाहते हैं बहुत सीधी सादगी के साथ निकाह पढ़ा लिए, जितना हो सके आप उसी तरीक़े से जो ना खर्च करके आप निकाह पढ़ा लीजिए। शुक्रिया, खुदा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام دیکھنے والے ناظرین کو میں اطلاع دیتا ہوں، مائنارٹی ڈیولپمنٹ ویلفیئر سوسائٹی محمود نگر حسن نگر کے زیر اہتمام اسی سال اگست کے مہینے میں ہمارے جامع مسجد نورانی حسن نگر میں اجتماعی طور پر ضرورت مند غریب لڑکیوں کی شادیوں کا انتظام کیا جا رہا ہے. سوسائٹی کا یہ جو قدم ہے قابل مبارکباد ہے. سبھی حضرات اور سبھی نوجوان اور سبھی معاونین جو اس کام میں اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دور حاضر میں خاص طور پر گجرات میں جو ہماری ایک بہن کا جو وہ دردناک ویڈیو آیا ہے خودکشی کا، تو اس پر معاشرے کو، مسلم معاشرے کو خاص طور پر مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی، ماں باپ کو بھی، سارے لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ آج ہماری قوم کی بیٹیاں آج یہ کیوں اس قدم اٹھانے پر مجبور ہو رہی ہیں. ایسی کئی ہماری مسلم بہنیں ہیں جو شادی کے لائق گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے رشتے طے نہیں ہو رہے ہیں، رشتے آ رہے ہیں تو وہ بیجا مطالبات کی وجہ سے جو ہے نا وہ بات نہیں بن پا رہی ہے. کیا یہ ہماری بیٹیاں، کیا یہ قوم کے لیے کیا بوجھ کا ذریعہ ہے؟ یہ خود ماں باپ کو سوچنا چاہیے. اور میں خاص طور پر لڑکے والوں کے والدین سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اسلامی تعلیمات پر غور کریں کہ یہ عورتوں کو اسلام نے عظمت عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے. ارے ظلم تو عورتوں پر جو ہے اسلام کے پہلے ہوتا تھا، جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا. یہ دور آج کا یہ ترقی یافتہ دور ہے، پڑھے لکھوں کا دور ہے. پڑھے لکھوں کے دور میں عورتوں پر، بچیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور جو یہ جہیز کے نام پر جو ان کو ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، یہ افسوس کی بات ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو ان کے حقوق دلانے کی، ان کے عظمت اور ان کے شرف اور ان کے اکرام کی بات کی تھی. آج لوگ جو ہے اسلام کا نام لے رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں اور پھر جو ہے جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اور جو ہے نا جوڑے کی رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں، کھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. میں بڑے کسی جھجک کے آپ کے اس چینل کے ذریعے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بھائی ہمارے اس پیغام کو آپ پہنچائیے دوسروں تک، اور ان لوگوں تک جو لالچی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ان کا مطالبہ کرنا اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو نوازا ہے. تو اگر اپنی استطاعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق اگر کچھ کر رہے ہیں تو آپ کی مرضی کی بات تھی. تو آپ غریب کو بھی مجبور کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی مجبور کر رہے ہیں. اور جو لوگ مانگتے ہیں، کھانا مانگنے والے، جہیز مانگنے والے، کچھ بھی مانگنے والے، جوڑے کی رقم مانگنے والے، یہ ہمارے سوسائٹی کے ہائی فائی بھیک منگے ہیں. اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ناسور بنے ہوئے ہیں. خدا کے واسطے آپ غور کریے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے مبارک ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ کیا جائے. اپنی شان بگاڑنے کے لیے، شہرت کے لیے، نام کمائی کے لیے، لوگ دکھاوے کے لیے جو ہے نا قرضے لے کر جو ہے نا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں اور اپنی شہرت کے لیے لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ یقیناً جو ہے نا قابل اصلاح عمل ہے. اس پر جو ہے نا سارے لوگوں کو، معاشرے کے سارے ذمہ داروں کو غور و فکر کرنا چاہیے. اور خاص طور پر عورتوں پر، بچیوں پر ظلم ہو رہا، تو میں اس معاملے میں بول رہا ہوں. تو یہ بچوں کے دماغ میں بات بعد میں آتی. عورتوں پہ ظلم جو کر رہے ہیں اس کے اندر بھی عورتیں ذریعہ بن رہی زیادہ سے زیادہ. عورتیں جو ہے نا بچوں کے دماغ میں ڈالتی تو اچھا پڑھا لکھا ہے، تو اتنا کمانے والا ہے، تو اتنا کم کیسا لے رہا، تو ایسا کر رہا. تو یہ پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے. ہماری بہنوں سے، میری ماؤں سے میں ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ دوسروں کے لیے ایک مثالی ماں بنے، مثالی بہن بنے اور وہ خود بچپنے سے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے. اور نوجوانوں کو ایک مثالی نوجوان اور ایک مثالی شادی اس کے اندر دماغ میں کیسے آئیں گی؟ ایک ماں اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کر سکتی، ایک بہن اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کر سکتی، ایک باپ اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کر سکتا. ماں باپ ہی اگر جو ہے نا آنکھ بن کر بیٹھ جائے، ماں باپ ہی اگر جو ہے نا مطالبہ کرنے والے بن جائے، تو پھر یہ نئی نسل کو کیسے معلوم ہوگا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ تو ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نکاح کو برکت والا نکاح بنائیں، اس شادی کو برکت والی شادی بنائیں. آئیے یہ مائنارٹی ویلفیئر سوسائٹی کا جو پیغام ہے کہ نکاح کو ایک برکت والا نکاح بنائیں اور اس کو ایک آسان سے آسان کرے. آپ بھی اس کا حصہ بنیے اور اپنے اپنے مقامات پر اپنی آپ جو ہے نجی محفلوں میں، نجی تقریبات میں آپ جو ہے اس نکاح کو برکت والا بنانے کے لیے آپ اپنے آپ کو آگے بڑھیں. اس جدوجہد میں آپ بھی شامل ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ایک پہلو، ایک بیداری یہ تو آئی کہ لوگ جو ہے نا مسجدوں میں نکاح کو عام کرنے کی طرف آگے بڑھے ہیں. بڑا اچھا قدم ہے. لیکن دوسری طرف یہ غلطی بھی ہو رہی ہے ہم سے، اور خاص طور پر وہ نوجوان جو عصر کے بعد نکاح تو مقرر کر رہے ہیں لیکن جو ہے شادی خانے میں 12 بجے 11 بجے آ رہی، باراتوں کے ساتھ آ رہی.
اور جو ہے نا غیر ضروری کے جو ہے نا وہ باراتوں میں پیسہ خرچہ کر رہی ہیں. لوگ مہمان جو ہے دلہے کو جو ہے نا مل کر دعائیں دینا چاہتے ہیں لیکن نوشہ کا پتہ نہیں ہے. ارے بھائی زندگی میں یہ ایسا موقع ہوتا ہے اس میں لوگوں کی دعائیں ضرور شامل حال ہونا ہوتا. تو آپ جو ہے نا ایسے وقت پہنچ رہے ہیں جبکہ اکثر لوگ جو ہے نا گھروں کو جا چکے ہیں. تو یہ بھی ایسا عمل ہے جس پر جو ہے نا خود شادی کرنے والوں کو ان کے گھر والوں کو جو اس پر غور کرنا چاہیے. یہ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں لوگوں کی دعائیں شامل ہونا چاہیے. بجائے دعائیں شامل ہونے کے جو ہے وہ شیطانوں کی بارات لے کے جو ہے نا شادی خانوں کو پہنچ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں سے نکلیے اور جیسے آپ مسجد میں نکاح کر کے برکت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ایسے جس مقام پر بھی آپ جو ہے نا لوگوں کو مدعو کر رہے ہیں وہاں پر وقت مقررہ پر پہنچیے. شریعت میں جو ہے وقت کی بڑی تاکید ہے اور وقت پہ کام کرنا اور وقت پہ پہنچنا اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے. اگر آپ جو ہے وقت پہ نہیں پہنچتے ہیں اور لوگوں کو آپ جو ہے نا محروم کرتے ہیں تو شریعت کی نظر میں یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے. اس پر بھی توجہ دیجیے, اس پر بھی جو ہے نا آپ محنت کریے اور وقت پر پہنچ کر جو ہے لوگوں کی دعاؤں لے کر آپ اپنے نکاح کو بابرکت بنائیے. اسی کے ساتھ یہ سماچار سماپت ہوتے ہیں. دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں, آپ کی ہر سو خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار سو کا انجام بخیر ہو. انہی دعاؤں کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے BTS نیوز. لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جے ہند.